ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. سو گائز، میرے محترم سامعین، انشاءاللہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ خالق کائنات تمام مومنین و مومنات کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جو مومن و مومنات زندہ ہیں خدا ان کو سلامت صحت و سلامتی عطا فرمائے، دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے، اور جو مومنین و مومنات زیارات کے لیے آرزو رکھتے ہیں ان کی آرزو پوریاں فرمائے. اور میرے محترم سامعین، میں نے کچھ دن پہلے سورہ حمد کی خصوصیات کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، خصوصیات کو بیان کیا تھا. ان 4 خصوصیات ہیں اس سورہ میں، تو ان 4 میں سے 2 کو میں نے بیان کر دیا. آج میں تیسری اور چوتھی خصوصیات کو بیان کرنا چاہتا ہوں. تو میرے محترم پیغمبر، یہ جو تیسری خصوصیت ہے یہ پیغمبر اعظم کے اعزاز کے بارے میں ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ قرآنی آیات میں سے سورہ حمد کا تعارف حضرت کے لیے ایک عظیم انعام کے طور پر بیان کیا گیا ہے. میرے محترم، اس پورے قرآن کے مقابلے میں اس سورہ کو پیش کیا گیا ہے، بیان فرمایا گیا ہے. تو ارشاد الہی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو 7 آیتوں پر مشتمل سورہ حمد عطا کیا، جو 2 مرتبہ پیغمبر اعظم کے قلب مطہر پر نازل کیا گیا. تو میرے محترم، اور یہ قرآن عظیم بھی عنایت فرمایا، یعنی پیغمبر اعظم کو یہ عنایت فرمایا، اور قرآن مجید کے تمام تر عظمت کے باوجود یہاں سورہ حمد کے برابر قرار دیا ہے. اس سورہ کا 2 مرتبہ نزول بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت کی بنا پر ہے. اسی مضمون اور اسی مضامین میں سے اسی مضمون کی ایک روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے ایک قول نقل فرمایا ہے. فرمایا ان اللہ تعالی افراد الامتنان علی بفاتحۃ الکتاب وجعلها باعضاء القرآن العظیم وان فاتحۃ الکتاب اشرف ما فی کنور العرش. تو میرے محترم سامعین، فرمایا خداوند متعال نے مجھے سورہ حمد دے کر، رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال نے مجھے سورہ حمد دے کر خصوصی احسان جتایا ہے، احسان بیان کیا ہے، اور اس قرآن کے مقابلے قرار دیا ہے عرش کے خزانوں میں سے اشرف ترین، افضل ترین سورہ حمد ہے. تو میرے محترم، یہ تیسری خصوصیات تھی
پیغمبر اعظم کے اعزاز کے بارے میں۔ اب جو چوتھی خصوصیات ہے وہ ہے یعنی تلاوت کی تاکید، یعنی اس صورت کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے احادیث اسلامی میں جو سنی و شیعہ کتب میں موجود ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کے متعلق اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ اس کی تلاوت انسان کو روح و ایمانی بخشتی ہے اور اس سے خدا کے نزدیک، اور یہ سورہ کے پڑھنے سے انسان خدا کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے اور انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، انسان کی روحانیت پیدا ہوتی ہے انسان میں، اور انسان کے ارادے محکم ہوتے جاتے ہیں، اور اس سورت کی تلاوت سے خالق و مخلوق کے مابین انسانی جستجو بڑھتی جاتی ہے، نیز انسان اور گناہ و انحراف کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی بنا پر حضرت صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 مقامات پر شیطان کی چیخیں نکل گئیں، شیطان نے فریاد بلند کی، رنا ابلیس و 4 رنات، یعنی چیخاں ماری، ابلیس نے چیخیں ماری 4 مقامات پر، اولہن یوم لعنا وحین اہبط الی الارض وحین بعث فترۃ من الرسل وحین انزلت الکتاب۔ شیطان نے 4 دفعہ نالے و فریاد کیا۔ پہلا وہ موقع تھا جب اسے بارگاہ الہی سے روندا گیا، نکالا گیا، تو اس وقت اس نے چیخیں ماری، فریاد کیا۔ اور دوسرا وہ وقت تھا جب اس سے بہشت سے زمین کی طرف اتارا گیا، یعنی بہشت سے نکالا گیا۔ اور تیسرا وہ لمحہ تھا جب حضرت محمد کو مبعوث برسالت کیا گیا، تو شیطان نے چیخیں ماری، فریادیں بلند کیں، اور آخری مقام، چوتھا مقام وہ مقام تھا جب سورہ